بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، لوگوں میں عام طور سے اس بات کو لے کر گفتگو کی جاتی ہے کہ آیا حقوق اللہ کی اہمیت زیادہ ہے یا حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عظمت اور احترام کے اعتبار سے حقوق اللہ کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حقوق ہے۔ لیکن آخرت کی پکڑ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سی احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق یعنی عبادات میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد یعنی معاملات میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو میرے بندے کا حق ہے، لہٰذا میں اس کا فیصلہ میرے بندے کے ہی حوالے کرتا ہوں۔ اور قیامت کے دن کا معاملہ ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی کی کیفیت میں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی بہن سے بھاگے گا، ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، بلکہ ہر ایک سے اگر اس کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس حق کو وصول کرنے کی وہ فکر میں رہے گا۔ تو مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہید کے ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، سوائے اس قرض کے جو اس نے دنیا میں کسی بندے سے لیا تھا لیکن اس کو ادا نہیں کیا۔ اور مشکاۃ شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی تھی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حقوق العباد کے سلسلے میں بہت زیادہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں حق تلفی کرنے سے بچنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ تو اسی اہمیت کے پیش نظر چند حقوق کا میں اجمالی تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو بنتا ہے وہ ہے سلام کرنا۔ سلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو حکم دیا کہ اے آدم جاؤ فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور السلام علیکم کہا تو جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم یہ آپ کا اور آپ کی ذریت کا تحیہ ہے، یعنی آپ کی اولاد میں سے جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں گے تو ان الفاظ کے ساتھ وہ ایک دوسرے کا استقبال کریں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت بھی ان کو سلام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تذکرہ فرماتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ان الفاظ کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات کے ذریعے سلام پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تم آپس میں سلام کو خوب رواج دو، یعنی عام طور سے ایک دوسرے کو سلام کرنے کا ماحول بناؤ، اس سے محبتیں پیدا ہوگی۔ اور یہ فرمایا کہ ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تم اسے جانتے ہو چاہے تم اسے نہ پہچانتے ہو، ہر ایک کو سلام کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام بھی سلام کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ جب دو صحابہ اکرام راستے سے جا رہے ہو اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی دیوار یا کوئی درخت آڑ آ جاتا تو پھر دوبارہ وہ سلام کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو محض اس ارادے سے بازار میں جاتے تھے اور وہاں کی گلی گلی کا گشت کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے تاکہ وہاں پر موجود مسلمانوں کو سلام کرتے رہیں اور سلام کا ثواب حاصل کرتے رہیں۔ تو ان ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے اندر سلام کتنی اہم سنت ہے۔ اور سلام کے بعد جو دوسرا حق بنتا ہے عزیز ساتھیوں وہ ہے مصافحہ کرنا۔ مصافحہ کرنا بھی یہ محبتوں کے بڑھنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے رہو، اس سے دلوں کا کینہ اور دلوں کی رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق مصافحہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مصافحہ دو ہاتھوں سے کیا جائے، اور فضیلت اس کی یہ بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان بندے آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنے اور ان کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دے۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا
کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اور مصافحہ کرنے کے بعد تیسرا جو حق بنتا ہے وہ ہے اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ خندہ پیشانی کا مطلب ہوتا ہے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا پاتے تھے۔ اسی طریقے سے جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھتے تھے تو مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے۔ تو مسکرانا بھی ایک بڑی سنت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی صدقہ اور نیکی ہے۔ اور چوتھا جو حق بنتا ہے پھر آگے چل کر اگر بات چیت ہو تو نرمی کے ساتھ بات چیت کرے۔ نرمی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ تعالیٰ خود نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو نرمی دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا، بہت بڑی بھلائی دی گئی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان نرمی کے ذریعے سے اور اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے سے وہ مقاصد حاصل کر سکتا ہے جو کسی اور زور کے بل بوتے پر، مال اور جو ہے نا شہرت کے بل بوتے پر انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا گویا کہ وہ سارے ہی خیر سے محروم رہا۔ اور آپس میں محبتیں بڑھانے کے لیے ایک حق اور یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے لیتے رہا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہو لیتے رہو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہادوا فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گیونگ گفٹ ٹو ایچ ادر، یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دینا بھی اور لینا بھی۔ لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ہدیہ دیتے ہیں تو ہم اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو ہدیہ دینے کا دور دور تک ہم ارادہ تک بھی نہیں کرتے، جو کہ کنجوسی اور بخل کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بخیل لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود سخی ہے اور اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام زائر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دیہات کے رہنے والے صحابی تھے اور غریب صحابی تھے، لیکن اس کے باوجود جب کبھی وہ مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسی چیزیں بطور ہدیہ لایا کرتے تھے جو شہر میں دستیاب نہیں ہوا کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپسی پر ان کو ایسی چیزیں بطور ہدیہ دیا کرتے تھے جو ان کے دیہات میں نہیں ملتی، شہر کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بطور ہدیہ دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ لینے دینے کا اور آپس میں محبتوں کو بڑھانے کا جو ہے نا ہمیں یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، بلکہ شروع کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک حق یہ بھی ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ جس طرح ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمارا احترام کریں، تو اسی طرح ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کا اکرام کریں۔ اور جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیوب سے لوگ واقف نہ ہو، ہماری غلطیاں لوگوں سے چھپے رہیں، تو اسی طرح اگر ہمیں کسی کی غلطی کا پتہ چل گیا یا کسی کا عیب ہمارے سامنے ظاہر ہو گیا تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عیب کو ہم چھپا دیں۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کے سامنے بولتے پھر رہے ہیں اور اس کی غلطی کو سب کے سامنے واضح کر رہے ہیں، یہ انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کے سامنے اس کو رسوا نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا بھی مسلمان کا حق ہے، اور عیادت کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ بندے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا لیکن تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ بندہ حیران ہو کر کہے گا کہ اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو جانتا نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی،
اگر تو اس کی عیادت کے لیے وہاں پہنچتا تو مجھے بھی وہیں پر پاتا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو وہ واپس آنے تک جنت کے باغات میں گویا کہ ٹہل رہا ہوتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے عیادت کرنا، بیمار کے پاس جانا اور اس کی مزاج پرسی کرنا، اور اس کی جتنی ہو سکے تیمارداری کرنا، خدمت کرنا، جسمانی خدمت کی ضرورت ہو تو وہ کرنا، یا مالی تعاون کرنے کی ضرورت ہو تو مالی تعاون کرنا، اور اس کے لیے جو ہے نا شفا کی دعا کرنا، یہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان پریشان حال ہے، پریشانی میں ہے، معاشی اعتبار سے تنگ دستی کا شکار ہو گیا، تو اس کا مالی تعاون کرنا، اگر ضرورت پڑے تو اس کو قرض دینا۔ تو قرض دینا بھی ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور قرض دینے کے بعد اس کو ادائیگی کے لیے مہلت دینا، جتنی مہلت دیں گے اتنا ثواب میں اضافہ ہوتے رہے گا۔ تو اس طرح اپنے مسلمان بھائی کی ہر پریشانی میں اس کا ساتھ دیتے رہنا اور اس کی ہمت افزائی کرتے رہنا، اس کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی جب تک انسان مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، یہ چند حقوق تھے جو کرنے کے تھے، جو معمورات کے قبیل سے تھے، جن کا مختصر طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔